الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ماہ ذی الحجہ کی آج 7 تاریخ ہے اور آنے والے دوشنبہ سوموار کے دن عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے اپنا خلیل یعنی اپنا دوست فرمایا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مرتبہ اور عظمت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس پیغمبر کو، جس نبی کو سب سے زیادہ مرتبہ اور عظمت والا بنایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، تمام نبیوں اور تمام پیغمبروں کے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ آپ ہی کی نسل سے، آپ ہی کی خاندان میں ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑے مرتبے اور بہت بڑا محبوب قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج بھی دنیا اگر ان کے واقعات کو سماعت کرتی ہے، ان کے واقعات، ان کے زندگی کے حالات کو سنتی ہے تو شش و پنج میں پڑ جاتی ہے، کش مکش میں پڑ جاتے ہیں، شش در و حیران ہو جاتے ہیں
کہ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ دنیا میں سب سے پہلے پوری دنیا میں تمام انسانوں کی آبادی میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مہمان نوازی کا سرفرازی عطا کیا گیا، یعنی دنیا میں سب سے پہلے جو مہمان نواز کہے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے۔ عید قرباں، عید الاضحیٰ جو آج ہم مناتے ہیں، جو آج ہم جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بغیر مہمان کے کسی بھی ٹائم کا کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ کو کھانے کی خواہش ہوتی تو آپ گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے، قصبے اور محلات میں نکل جاتے تھے، اور جب تک کوئی مہمان نہ مل جاتا تھا آپ ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے سے نہیں اتارتے تھے۔ یہ سب صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مکان میں 4 دروازے دے رکھے تھے، چاروں طرف سے آپ کے مکان میں دروازے تھے تاکہ کوئی بھی مسافر آئے تو کسی بھی دروازے سے اندر آ جائے اور میرے یہاں کھانا تناول کر کے اس کے بعد پھر اپنا سفر اختیار کرے۔ یہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مقبولیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اپنا خلیل بنا لیا، بہت کچھ آپ کے ساتھ آزمائشیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، اور ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیاب و کامرانی پایا۔ ایک مرتبہ فلسطین کی سرزمین پر قحط پڑ گیا، لوگ بھوک کی وجہ سے بے چین ہو گئے، لوگوں کی زندگی مشکلات میں پڑ گئے۔ لوگ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت بڑے مہمان نواز ہیں، چلو ان کے دروازے پر چلا جائے۔ سینکڑوں کا مجمع آ گیا، یک بارگی اتنے لوگوں کا آ جانا آپ کے انتظام سے باہر تھا۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے گھر پر لوگ پہنچ گئے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ بھیڑ کا یہ عالم ہے اور گھر میں اتنی اشیاء اور کھانے کی چیزیں موجود نہیں جو لوگوں پر صرف کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک بہت خاص اور مخصوص دوست تھے جو مصر میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مصری یار بھی کہا جاتا ہے۔ بہت جگری اور بہت خاص دوست تھے آپ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی مال و دولت سے سرفراز کیا تھا۔ ان کے یہاں گندم اور آٹے کی کمی نہیں تھی، کئی گودام بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نے چند اونٹ منگوائے
اور ان پر کئی ایک بوریاں لدوا دیے خالی، اور قاصد سے کہہ دیا کہ جاؤ میری مصری یار کے پاس اور اس سے بتا دینا کہ میں ابراہیم کا ایلچی ہوں، میں ابراہیم کا خادم ہوں، اور ان کو گیہوں یا آٹے درکار ہیں، قحط سالی پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کا قاصد کئی اونٹ لے کر کے جب مصر کی سرزمین پر پہنچا اور جب دریافت کیا گیہوں کے لیے کہ آپ کے یار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ جتنی بوریاں ہیں گیہوں اور آٹے سے بھر دی جائیں۔ جب اس مصری یار نے سنا تو چونکہ قحط سالی کا رقبہ اتنی دور تک پھیلا ہوا تھا کہ مصر کی سرزمین تک بھی اس کا اثر تھا، اور اس مصری یار نے پہلے ہی غریبوں میں اپنا سارا اناج، سارا گیہوں، سارا آٹا تقسیم کر چکا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قاصد پہنچا تو اس مصری یار نے کہا کہ آج میں شرمندہ ہوں کہ اپنے یار کو چند بوری گیہوں بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، سارا گودام خالی ہے، میں نے تو پہلے ہی غریبوں میں سارا تقسیم کر دیا، قحط سالی پڑ جانے کی وجہ سے میرے گودام میں ایک بوری آٹا بھی موجود نہیں ہے۔ وہ تمام قاصد جو اونٹ لے کر کے پہنچے تھے، جو خالی بوریاں لے کر کے پہنچے تھے، مایوس واپس لوٹ پڑے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دروازے پر بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ سہارا لے کر کے بیٹھے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے قاصد کو اونٹ کے ذریعے سے بھیجا ہوا ہے، گلے لد کے آ رہے ہوں گے، آٹے اور گیہوں لد کر کے اونٹوں پر آ رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہ قافلہ جو لینے کے لیے گیا تھا واپس لوٹا، اور جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، تو لوگ سکون اور اطمینان لوگوں نے حاصل کیا کہ آج شام میں تو کھانا مل ہی جائے گا، آج ہماری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ تو قاصد ہی جانتے تھے کہ بوریاں بھر کر کے نہیں بلکہ خالی واپس آ رہی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب جو قاصد گئے تھے بہت قریب رہتے تھے، جانتے تھے کہ لوگ جو آج آئے ہیں ان کے دروازے پر کس سہارے سے اور کس امید سے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ خالی بوریاں لے جانے سے بہتر ہے کہ اس خالی بوریوں میں ریت بھر دیا جائے، اور جب بھری ہوئی بوریاں اور اونٹوں پر لدی ہوئی بوریاں لوگ دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ کریں گے، تو لوگوں کے دلوں کو تسکین پہنچے گی، لوگوں کو اطمینان حاصل ہوگا، اور جب گھر کے قریب پہنچ جائیں گے حضرت ابراہیم کے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بتا دیں گے، اور وہ کسی طرح ان کو مرغوب کر لیں گے، کسی طرح منا لیں گے، سمجھا لیں گے۔ بہرحال جب وہ ریت کی بوریاں جب گھر کے قریب پہنچی تو تمام قاصد اس گودام میں لے جا کر کے رکھ دیے جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گیہوں اور آٹے سے بھری ہوئی بوریاں رکھی جاتی تھیں، وہاں پر ریت سے بھری ہوئی بوریاں رکھ دی گئیں، اور رکھ کر کے وہ قاصد باہر آ گئے۔ آپ کی دو بیویاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مشاہدہ کیا، اور وہ لوگ جانتی تھی کہ آپ کا مصری یار گیہوں اور آٹا دے کر کے بھیجا ہوگا، فوراً اس جگہ پر جاتی ہیں جہاں پر ریت کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ خبر نہیں ہے، آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چند کنیزوں کو بلا کر کے اور کہا کہ بوریوں کو کھولا جائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ سنیں گے۔ بوریاں جب کھولی گئیں تو آٹے اور گیہوں کی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ دنگ اور حیران رہ گئے۔ جو مجمع ان کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا ان کے بھی ناک میں خوشبو پہنچی، اور جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی اور آپ نے عرض کیا، اے میرے شوہر نامدار، آپ کا وہ مصری یار کتنا پیارا ہے، کتنا عزیز ہے کہ اتنا خوشبودار بوریاں بھیجا ہے بھر کر کے، اتنا خوشبودار آٹا اور گیہوں بھر کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا مصری یار کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہتر ہے، آپ سے کتنی عقیدت رکھتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی کانوں سے آواز کو سنا تو آپ نے حضرت حاجرہ سے فرمایا، اے حاجرہ، یہ مصری یار نے نہیں بھیجا ہے بلکہ میرے عرشی یار نے بھیجا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے، میرے عرشی یار نے بھیجا ہے، مصری یار نے نہیں بھیجا ہے۔ سوچئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ ریت سے بھری ہوئی بوریوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے آٹے اور گیہوں میں بدل دیا۔ سوچئے اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مہمانوں کی دل سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ آپ کی مصری یار کے پاس بھی کچھ کھانے کا نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا محبوب بناتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو آپ کے خلیل تھے، آپ کے محبوب تھے۔ اگر آج ہمارا اور آپ کا نظریہ بھی یہی ہو جائے، اگر اپنے دل میں اچھی نیت رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم تمامی لوگوں تک بھی انشاءاللہ پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ضروری اعلان ایک یہ ہے کہ عیدگاہ نرہریہ میں عید الاضحیٰ کی نماز 2 جماعت کی جائے گی۔ پہلی جماعت 8:30 بجے ادا کی جائے گی اور دوسری جماعت 9:15 پر، اور جامع مسجد میں، جس مسجد میں آپ تمامی حضرات موجود ہیں، یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات وقت مقررہ پر اور بلکہ اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔